پیارے بچوں، آج جو ہم آپ کو سٹوری سنانے والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ایک اور نبی حضرت شمعون علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ حضرت شمعون علیہ السلام کا ذکر قرآن میں تو نہیں ہے، لیکن بائبل اور تورات اور زبور میں ان کا ذکر ہے، کیونکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور ہمارے اسلام کے مطابق ان کو بھی اسی طریقے سے نبی مانا جاتا ہے، تو اس لیے ہم ان کی سٹوری آج آپ کو سنائیں گے۔ لیکن اس سٹوری کے سنانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اس طرح کی اچھی سٹوریاں ہم آپ کو سناتے رہیں۔ تو حضرت شمعون علیہ السلام کی سٹوری جو ہے ہم شروع کرتے ہیں۔ قدیم زمانے میں فلسطین کے علاقے میں ایک شہر جس کا نام اموزیہ تھا، یہ اس علاقے کے سٹوری ہے۔ یہ یونان کی اس وقت وسیع سلطنت کا حصہ تھا اور یہاں کے لوگ پتھروں کی بڑی بڑی عمارتیں بنا کر بڑی شان سے رہتے تھے۔ وہ ستاروں اور پتھروں کے بت بنا کر اور ستاروں کی پوجا کرتے تھے، اور ان کے جو مذہبی رہنما تھے انہوں نے مختلف قسم کے بتوں کے نام رکھے ہوئے تھے اور لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے ان کے متعلق بڑی عجیب و غریب کہانیاں مشہور کر رکھی تھیں۔ تو کوئی ان کے ہاں طاقت کا خدا تھا، تو کوئی قسمت کا خدا تھا، تو کوئی جو ہے سورج کا خدا تھا، تو اس طریقے سے جو ہے مختلف انہوں نے خدا بنا رکھے تھے، اور لوگ ان کی جو سٹوریاں تھیں وہ بڑے شوق سے سنتے تھے اور اس پہ یقین بھی کرتے تھے کہ یہ سچی ہیں۔ تو اموزیہ جو ہے شہر، اس کا جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا فوتا۔ وہ بہت ہی ظالم انسان تھا اور جو کوئی اس کی بات نہ مانتا تو اسے بہت بہرحمی سے اذیت دے کے مار ڈالتا تھا، اور معمولی باتوں پر لوگوں کو قیدی بنا لیتا تھا۔ فوتا نے دریا کے کنارے ایک بہت بڑا محل بنوایا ہوا تھا، جہاں وہ ہر سال اپنے دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے جشن منایا کرتا تھا۔ اس عمارت کے بڑے بڑے ستون تھے اور وہ دور سے ہی نظر آتی تھی۔ اس کی جو سب سے بڑی طاقت کا راز تھا، اس کے 6000 بہت طاقتور اور تربیت یافتہ فوجی تھے۔ فوتا کو اس بات پر غرور تھا کہ اس کے پاس ایک ناقابل شکست فوج ہے۔ اموزیہ کے آس پاس چھوٹے بڑے بہت سارے دیہات تھے اور ان میں بنی اسرائیل کے مختلف یہودی قبائل آباد تھے۔ وہ غریب لوگ تھے اور کھیتی باڑی کرنے کے ساتھ ساتھ بھیڑ بکریاں پال کر گزارا کرتے تھے۔ فوتا کے سپاہی اکثر ان دیہاتوں پر حملہ کرتے اور ان کی بھیڑ بکریاں چھین کر لے جاتے اور ان پر طرح طرح کے ظلم کرتے۔ وہ لوگ چونکہ کمزور تھے، اس لیے ان فوجیوں کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ ایک دن ان گاؤں والوں نے آپس میں مشورہ کیا اور ایک قافلے سے انہوں نے سن رکھا تھا کہ قریب کے علاقے میں ایک بہت ہی طاقتور شخص رہتا ہے۔ وہ زیادہ تر بات تو کسی سے نہیں کرتا، اکثر روزے رکھتا ہے اور عبادت میں مصروف رہتا ہے، لیکن ہے بہت طاقتور۔ اور اس نے ایک دفعہ جو ہے اپنے ہاتھوں سے بغیر کسی خنجر، تلوار یا ڈنڈے کے، صرف ہاتھوں کی طاقت سے ایک خون خوار شیر کو بھی مار ڈالا تھا۔ تو اس لیے ان سب لوگوں نے سوچا کہ ہم اس کے پاس جا کر فوتا کی شکایت کریں اور اس سے کہیں کہ وہ کسی طرح اس سے ان کی جان چھڑائے۔ گاؤں والوں نے اپنے ایک نمائندے توما کو اس شخص کی تلاش میں بھیجا۔
لوگوں سے وہ پتہ پوچھتا پوچھتا اس کے گھر جا پہنچا اور ساری صورتحال بتائی۔ اور یہ طاقتور انسان کوئی اور نہیں بلکہ حضرت شمعون تھے، جو کہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اور انہی کی کہانی آج ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے بہت طاقت عطا کی تھی اور وہ ہمیشہ مظلوموں کی مدد کرتے تھے۔ حضرت شمعون کو جب فوطہ کے ظلم کے بارے میں پتہ چلا تو آپ نے اس کے خلاف لڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ آپ اتنے طاقتور تھے کہ اکیلے اس کی فوجیوں سے ٹکرا گئے اور سینکڑوں فوجیوں کو مار ڈالا اور ان کا سارا فوجی ساز و سامان بھی تباہ کر دیا، جس میں پتھروں سے پھینکنے والی منجنیقیں بھی شامل تھیں۔ فوطہ کے لیے یہ سب کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ آج تک اس کے سپاہیوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکا تھا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ کسی طرح حضرت شمعون کو جو ہے کسی لوہے کی رسیوں کے جال میں پھنسا لیں۔ سپاہیوں نے بہت کوشش کی اور ایک جال میں ان کو پھنسانے میں کامیاب بھی ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت شمعون کے اندر اتنی طاقت تھی کہ وہ ان لوہے کی زنجیر نما رسیوں کو توڑ کر باہر آ گئے۔ انہوں نے ایسے توڑا جیسے کوئی عام آدمی دھاگے توڑ رہا ہوتا ہے۔ آپ نے فوطہ اور اس کے فوجیوں کو خبردار کیا کہ اگر انہوں نے کمزور لوگوں کے اوپر ظلم بند نہ کیے تو وہ اسی طریقے سے نقصان اٹھاتے رہیں گے اور جو ہے حضرت شمعون ان کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ تو اس طرح کئی مرتبہ جو ہے وہ ان فوجیوں کے اوپر جب بھی وہ کسی گاؤں میں ظلم کرنے کے لیے جاتے تو حضرت شمعون پہنچ جاتے اور وہ ان کو وہاں سے مار کے بھگا دیتے۔ اس سے جو ہے فوطہ کے فوجی اور فوطہ خود جو ہے کافی تنگ آ چکے تھے۔ تو آج کے لیے ہم اتنی ہی سٹوری سنائیں گے اور دیکھیں گے کہ آگے فوطہ جو ہے حضرت شمعون کے لیے مزید کیا جو حربہ استعمال کرتا ہے اور آگے کس طرح یہ سٹوری پہنچتی ہے۔ اس کے لیے اگلی ایپیسوڈ کا انتظار کریں، لیکن جو ہے اس ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہم جو ہے اس طرح کی اچھی اچھی سٹوری آپ تک لاتے رہیں۔